نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطات متفق عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چغل خور چغلی کہتے ہیں ایک انسان کی بات دوسرے تک اس غرض سے پہنچانا کہ دوسرا انسان پہلے انسان سے بدظن اور ناراض ہو جائے اور ان کے باہمی تعلقات میں بگاڑ و فساد پیدا ہو جائے، اس کو چغل خوری بھی کہتے ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے چغل خوری ہے جو جنت کے داخلہ میں رکاوٹ بننے والی ہے، اور کوئی آدمی اس گندی اور غلیظ عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے یا اس کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوں جن کی بنا پر اس سے اس کو معافی مل جائے، یا دوزخ کی آگ اس جرم سے اس کو پاک صاف کر دے۔ اس گناہ کی جو ذاتی تاثیر ہے وہ آگ میں داخلہ ہی ہے۔ جب چغلی کا اثر ختم ہو جائے گا تو وہ شخص دوزخ سے نکل آئے گا۔ اور بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا فکان یمشی بالنمیمہ یعنی چغلی چلاتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ چغلی سے باہمی محبت اور الفت کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور چغل خور جو شخص ہوتا ہے وہ معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چغلی لے کر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ وہ جس طرح دوسروں کی بات تمہارے پاس لے کر آ رہا ہے تمہاری باتیں دوسروں تک اس طرح ہی پہنچائے گا۔ تو آج کل ہم جو حاکموں اور حکومتی عہدیداروں کے پاس اہل ایمان اور نیک لوگوں کی چغلیاں کرنے والوں، ان کی رپورٹیں بنا بنا کر پیش کرنے والوں اور جھوٹ سچ ملا کر اپنے مفادات حاصل کرنے والوں کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیاوی مفادات 4 دن کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آخری حیات کا آخری کوئی سرا نہیں ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص اس برائی میں مبتلا ہے، تو یہ ہمارا جنت کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے یہ عمل۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اس پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اس سے چھوڑنے کی عادت بنانی چاہیے۔